محمد بلوچ، پارٹی کے رہنما لالا منیر اور بلوچ ریپبلکن پارٹی کے شیر محمد بلوچ کی لاشیں پولیس کو گزشتہ رات گشت کے دوران تربت کے علاقے پیدارک سے ملیں۔ 2 رہنماؤں کو تربت اور 1 کو پنجگور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ واقعے کی خبر پھیلتے ہی کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ سریاب روڈ پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جبکہ سریاب روڈ اور بروری روڈ پر مشتعل افراد نے گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ اقوام متحدہ، خواتین یونیورسٹی اور میونسپلٹی کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں دکانوں پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ بلوچستان کی تمام قوم وطن دوست پارٹیاں زبردست احتجاجی مظاہرہ کریں گی اور اس کا لائحہ عمل کا جلدی اعلان کیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم بلوچستان نے صوبے کے تمام تعلیمی اداروں کو 2 دن کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ بلوچستان یونیورسٹی کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تربت، خزدار، آوران، مستونگ، کلات، مشکے، نوشکی، پنجگور، دالبندین، خاران اور دیگر علاقوں میں بھی احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ خزدار میں فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو قتل کر دیا گیا۔ تحصیل میونسپل آفیسر وڈ کی گاڑی اور سول کالونی میں ایک گھر کو آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔ مستونگ اور کلات میں مظاہرین نے RCD شاہراہ، جبکہ نوشکی اور دالبندین میں کوئٹہ تفتان بین الاقوامی شاہراہ ٹریفک کے لیے بلاک کر دی گئی۔ کلات میں مشتعل افراد نے تعلیمی ادارے اور بینک بھی بند کرا دیے۔ بلوچ نیشنل فرنٹ نے بلوچ رہنماؤں کے قتل کے خلاف صوبے بھر میں 11 اور 12 اپریل کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہے، جبکہ BNP مینگل اور BNP عوامی سمیت مختلف جماعتوں اور شخصیات کی جانب سے بھی اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ نیشنل پارٹی کی جانب سے کل صوبے بھر میں شٹر ڈاؤن اور 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیشنل پارٹی نے کل سے مکمل بلوچستان میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کر رہا ہے اور 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے، اور ہم ابھی تمام پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بیٹھ کے اس معاملے پہ ایک ایسی جدوجہد اختیار کریں تاکہ ہم ایسے اقدامات کو روک سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ از ایز بگ جتنا نواب اکبر بگٹی کی شہادت ہے۔ نواب اکبر بگٹی کی شہادت نے جس نفرت کو جنم دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اس نفرت کو اب ایکٹیویٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ان اداروں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک طرف آپ یہ جو سلوکی والا واقعہ تھا، تو غلام محمد اس واقعے میں مصالحتی کمیٹی میں اس کا نام بھی دیا گیا تھا۔ جو آدمی اس مصالحتی کمیٹی کا حصہ تھا، اس کو آپ مار کے اس کو جو ہے آپ ایک ویران جگہ پہ پھینکتے ہیں، تو اس کے کیا معنی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب بلوچوں کو صرف اور صرف بندوق کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے دبائیں گے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اس کا اتنا بڑا ری ایکشن آئے گا، شاید ان کو اندازہ نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب محمد اسلم رئیسانی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی محمد اسلم بھوتانی نے واقعے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے کی فوری عدالتی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نادر خان پر مشتمل ٹریبیونل قائم کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بیان میں اس واقعے کو بلوچستان میں جاری مفاہمتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ بلوچستان بار ایسوسی ایشن نے 3 روزہ سوگ اور عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ 13 اپریل کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ اس وقت جو ظلم بلوچستان میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس کو روکنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کے تمام وکلا ایک جان اور ایک قالب ہو کر اس کے خلاف مذمت کریں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بلوچ رہنماؤں کے قتل کے واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے DPO تربت، DPO پنجگور، سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ تھانے کے SHO کو 16 اپریل کے لیے نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیمرہ مین عمران مختار اور ایکمی روجر کے ساتھ جاوید نور، جیو نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل نے بلوچ رہنماؤں کے قتل پر 10 اور 11 اپریل کو بلوچستان اور کراچی میں شٹر ڈاؤن اور 12 اپریل کو بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں اپنے رہائش گاہ پر نیوز کانفرنس میں سردار اختر مینگل نے بلوچ رہنماؤں کے قتل کے خلاف 7 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا۔ اختر مینگل کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت مفاہمت کی باتیں کرتی ہے اور تسلی دیتی ہے، عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد بھی مسلسل بلوچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور بلوچوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم بھی چیلنج دیتے ہیں کہ بلوچستان اور بلوچوں کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی موجودہ حکومت بھی بے اختیار ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی 10 اور 11 تاریخ کو بلوچستان بر اور کراچی کے علاقوں میں بلوچ آباد علاقوں میں مکمل شٹر ڈاؤن کا اعلان کرتی ہے۔ 12 تاریخ کو پورے بلوچستان میں مکمل پہیہ جام کا اعلان کرتی ہے اور 7 روزہ سوگ کا بھی اعلان کرتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف اور نیشنل پارٹی کے رہنما کچکول علی ایڈوکیٹ نے الزام لگایا ہے کہ قتل کیے جانے والے رہنماؤں کو ایجنسیوں کے اہلکار ان کے دفتر سے 6 روز قبل اٹھا کر لے گئے تھے۔ جیو نیوز سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کچکول علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ بلوچستان نیشنل موومنٹ کے مرکزی صدر غلام محمد بلوچ، پارٹی کے رہنما شیر محمد اور بلوچ ریپبلکن پارٹی کے لالا منیر پیشی کے بعد ان کے چیمبر میں بیٹھے تھے کہ سادہ کپڑوں میں حساس اداروں کے اہلکار اسلحے کے زور پر انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کی رپورٹ انہوں نے تربت تھانے میں درج کرانا چاہی، تاہم تھانہ انچارج نے رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ کچکول علی نے بتایا کہ ان رہنماؤں کی بازیابی کے لیے سیشن کورٹ میں درخواست دے رکھی تھی، تاہم انہیں گزشتہ رات پتہ چلا کہ تینوں رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تربت میں بلوچ رہنماؤں کے قتل کے خلاف کراچی کے بعض علاقوں میں بھی احتجاج کیا گیا۔ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے دکانیں اور کاروبار بند کرا دیے اور شاہراہوں پر ٹائر جلائے گئے۔ بلوچ رہنماؤں کے قتل پر احتجاج کراچی کے علاقے پاک کالونی، جہانگیر روڈ اور لیاری میں کیا گیا۔ پاک کالونی میں نامعلوم مسلح افراد گلیوں سے نکل کر اچانک سڑک پر آ گئے اور انہوں نے شدید ہوائی فائرنگ کی۔ مشتعل افراد نے گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا اور رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر طلب کر لی گئی۔ کئی گھنٹوں کی ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس حکام سے مذاکرات کے نتیجے میں مشتعل افراد نے احتجاج ختم کر دیا اور علاقے میں ٹریفک بحال ہو گیا، تاہم دکانیں اور کاروبار بدستور بند ہے۔ جہانگیر روڈ پر بھی نامعلوم افراد نے گاڑیوں پر پتھراؤ کیا اور ٹائر جلا کر شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ہنگامہ آرائی کی اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور مذاکرات کے بعد صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ مشیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں قتل کیے گئے رہنماؤں کے معاملے کی چھان بین کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے، سب کو اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ بلوچستان کی صورت بہت بہتر ہے۔ جی سر جو قتل ہوئے اس کے حوالے سے مجھے آئی جی سے کل پوچھا تھا میں نے، تین لوگ تھے جن کو 2 گاڑیاں آئی تھی، ان کے حویلی سے وہ لے گئے تھے۔ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، آئی جی نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی تو ان کے مرڈر کی اطلاع آئی۔ آج چیف منسٹر صاحب نے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا ہے۔ لیٹس ویٹ فار دی ریزلٹ آف دیٹ جوڈیشل کمیشن۔ جی آئی ایس پی آر کے ترجمان نے تربت میں سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے بہیمانہ قتل کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد ملک دشمن عناصر کی جانب سے حکومت کی طرف سے شروع کی گئی مفاہمتی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بلوچستان میں امن اور استحکام کی حکومتی کوششوں کی حمایت کرتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پر بغیر کسی ثبوت کے الزامات عائد کرنا انتہائی بدقسمتی ہے اور نہ ہی یہ ملکی مفاد میں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حکومت کی طرف سے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا جا چکا ہے اور یہ سب کے مفاد میں ہوگا کہ اس عدالتی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کیا جائے۔ اور اب بلیٹن میں شامل کی جائیں گی کچھ مزید خبریں، لیکن پہلے ایک بریک۔ ڈاکٹر صاحب